جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں خطیب العصر جناب غلفام حسین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علماء تشیع۔ ابھی ان سے جانتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل کے نام کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ علیک السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا تا قیام قیامت وقت نزول قرآن سے لے کر یہ محکم اور اٹل مسلمانان عالم کے نوجوانوں کے لیے بھی اور ہر صنف کے لیے یہ حکم ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نے غیروں کے طرز زندگی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مغرب کا طرز زندگی کیا ہے یا مشرق کا طرز روز و شب کیا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے صادق رسول نے، امام الانبیاء نے، جسے کفار نے بھی امین کہا، صادق کہا، جس کے کردار نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا کہ ایک یتیم فرد ہونے کے باوجود اور مکہ کی سنگلاخ چٹانوں میں رہنے والا، جس نے کسی مکتب ادب میں پاؤں تک نہیں رکھا، جس نے کسی مدرس کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اس نے علم کے اپنے اس مقام سے جو اللہ نے اسے بخشا ہے، علمہ کا ما لم تکن تعلم، اس کے اعتبار سے یا جو انہوں نے اپنی ذات کے حق میں کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، تو اس علم کے مخزن نے، اس علم کے منبع نے، اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نے، نبی الانبیاء نے ہمیں کیا حکم بخشا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں زندگی کیسے بسر کر رہا ہے، فلاں کا طرز زندگی کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول کا طرز زندگی کیا ہے، رسول کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ یعنی یہ طرز زندگی ہے کہ جو آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے، وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس آ کر رکھتے تھے، اور آ کر یہی سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو جائے، پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے، لیکن ہماری امانت میں فرق نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے رسول پاک نے جو ہمیں درس زندگی بخشا ہے، وہ درس دین بھی ہے، درس دنیا بھی ہے، درس سیاست بھی ہے، درس تجارت بھی ہے، درس عبادت بھی ہے۔ اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین اسلام کو اکمل کر دیا ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے دنیاوی بھی اور دینی بھی جو رسول پاک کے زمانے میں، رسول پاک کے تعلیمات کے سائے میں مکمل نہ ہوا ہو؟ جب ہر شعبہ مکمل ہے، خواہ وہ اخروی ہے خواہ وہ دنیاوی ہے، تو پھر ہمیں غیروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک کی سیرت طیبہ کا اور ان کے بخشے ہوئے کردار کو جو وہ ہمیں دے کر گئے ہیں، ان کے علم و عمل کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں۔ اگر ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہمارے لیے ایسا نصاب مقرر کرے جو ہمیں تعلیمات رسول پاک کی روشنی میں لے کر آگے بڑھے، کیونکہ اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ رات دن یہ دعا مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے کیا؟ یہ رسول پاک ہی کی رفتار اور گفتار اور کردار کا نام ہے۔ تو ہمیں نوجوان جتنے بھی ہیں، بے شک وہ علم سائنس میں، باقی علوم میں جتنی ترقی کر سکتے کریں، بلکہ میں تو ماں باپ سے یہ کہتا ہوں کہ بے شک آپ روکھے سوکھی ٹکڑے کھائیں، لیکن اولادوں کو تعلیم کے زیور سے اور تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھائیں، تاکہ ہم یہود و نصارہ کا، باقیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ جو مریخ پر پہنچ چکے ہیں، وہ جو چاند پر پہنچ چکے ہیں، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میں گم نہ ہو جائیں جس کے دلدل سے نکل نہ سکیں، بلکہ اس میں غلامی رسول میں آئیں، عشق رسول میں آئیں، اور جو رسول نے بخشا ہے اس پہ عمل کریں۔ اور اس کے بعد رسول فرما گئے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ اور آپ کا اٹل فیصلہ ہے، ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا، اگر تم نے بے ہما ان دونوں کا دامن پکڑا، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج مسلمانان عالم کو اگر گمراہی سے بچنا ہے تو رسول پاک کے اسوہ عمل پر عمل کریں۔ یہی ہماری دینی زندگی ہے، یہی ہماری دنیاوی زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ جی ناظرین، سنا آپ نے، یہ تھے علامہ
گلفام حسین ہاشمی صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں کامیاب ایک نوجوان نسل کو کامیاب ہونا ہے تو مغربی تہذیب کو چھوڑ کر اسوہ حسنہ پر جو وہ عمل پیرا ہوں تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی